کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سنی، جو ایڈیٹرز اور جرنلسٹ کے ساتھ صحافیوں سے لاہور میں بات کی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ وزیر قانون پنجاب رانا ثناءاللہ کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر توقیر جو پرنسپل پرسنل سیکرٹری تھے، سب سے سینئر موسٹ بیوروکریٹ تھے پنجاب کے، ان کو بھی برخاست کر دیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے لاہور سانحے کے بعد۔ یہ تھی اب تک کی ڈیولپمنٹ، اس پہ بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج کنونشن سینٹر میں لیپ ٹاپ تقسیم کرتے ہوئے پاکستان، جس طرح کا پاکستان وزیر اعظم پاکستان کو نظر آتا ہے، اس حوالے سے بتایا کہ وہ کس طرح کا پاکستان ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہاں دیکھو تو ایک دنیا نظر آتی ہے، باہر جا کے دیکھو تو ایک الگ دنیا نظر آتی ہے، گھر پہ جا کے ٹی وی دیکھو تو ایک اور دنیا نظر آتی ہے۔ اور سارے ٹیلی ویژن نہیں، چند وہ چینل ہیں جو کوئی اور دنیا دکھا رہے ہیں، لیکن اصل دنیا یہ ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ وزیر اعظم پاکستان تھے جو کنونشن سینٹر کے ٹھنڈے کنونشن سینٹر میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جو طلبہ، جو نوجوان لیپ ٹاپ لینے آئے تھے، وہ کہتے ہیں اصل پاکستان یہی ہے جو ان کے سامنے اس وقت بیٹھا ہے۔ سوال یقیناً یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں اتنی بڑی ہو گئی ہیں، رائیونڈ محل سے بھی اونچی ہو گئی ہیں کہ انہیں وہ پاکستان نظر نہیں آتا جو انہیں بطور اپوزیشن لیڈر کے نظر آتا تھا؟ شاید وزیر اعظم پاکستان اس پاکستان کی بات کر رہے تھے جو ہمیں سیاسی بیانات میں نظر آتا ہے، سیاستدان جو ریالٹی دکھا رہے ہوتے ہیں، جو ٹی وی چینلز کا انہوں نے حوالہ دیا، وہ کون سا پاکستان ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ کوئی اشتعال انگیز بات ہماری طرف سے جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ جو شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے بدلے اب ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوگا۔ کبھی وزیر اعلیٰ کے آرڈر کے بغیر، نواز شریف کے آرڈر کے بغیر گولیوں کو آرڈر کون دے سکتا ہے؟ جو وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، ایک موقف ہے کہ دونوں طرف سے ہوئی ہے، ایک موقف ہے کہ ایک طرف سے ہوئی ہے۔ قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کمیشن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دے، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈھونڈ رچا رہے ہیں، بے دردی سے لوگوں کو مارا گیا۔ جب تک یہ وزیر اعلیٰ ہے، انصاف نہیں مل سکتا۔ آرڈر دے کے قتل عام کروانے والا قاتل۔ علامہ طاہر القادری صاحب خود قبر سے اتنے خوفزدہ ہے اور پوری قوم کے لیے اجتماعی قبر کھودنے کے درپے۔ انہوں نے بلیمانہ طریقے سے قتل کیا ہے، 8 کے بدلے 8، 10 کے بدلے 10، 70 کے بدلے 70۔ مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تو 1 سیکنڈ سے پہلے میں عوام کی عدالت میں حاضر ہوں گا، استعفیٰ دوں گا۔ اور تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا تو استعفیٰ دو۔ چیف منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے، اور ساتھ رانا ثناءاللہ جو لا منسٹر بھی ہیں اور جو ہوم منسٹر بھی ہیں، اس کو بھی ریزائن کرنا چاہیے۔ جو خود قاتل ہے وہ مدعی بنتا ہے۔ جس نے ظلم کیا ہے وہ قرار واقعی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ نواز شریف صاحب قاتل ہیں، شہباز شریف قاتل ہیں، پرویز رشید قاتل ہیں، چودھری نثار قاتل ہیں، سعد رفیق قاتل ہیں، رانا ثناءاللہ قاتل ہیں۔ جس کا بھی دل چاہے وہ آئے اور ایف آئی آر میرے خلاف بھی درج کرانا چاہتے تو بڑے شوق سے کرائے۔ رائیونڈ میں اگر آپ جائیں، محلات ہیں ان کے باہر بیریئرز نہیں ہیں، کیا ماڈل ٹاؤن میں شریف خاندان کے محلات کے ان کے باہر بیریئرز نہیں لگے ہوئے؟ شہباز شریف کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے بالکل۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ پاکستان کی ایک اور جھلک تھی شاید جو کہ وزیر اعظم صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے رانا ثناءاللہ وزیر قانون ہوم منسٹر کا چارج بھی ان کے پاس تھا، ان کو بھی برخاست کر دیا ہے، عہدے سے ہٹا دیا ہے، اور پنجاب کے سپر بیوروکریٹ ڈاکٹر توقیر کو بھی عہدے سے ہٹا دیا ہے، شاید اس سوال کے بعد جو اس معصوم بچی نے اٹھایا۔ میری بہن گئی، اللہ جی فوت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں مارے انہوں نے میری ماما کو، کیوں مارے میرے پاپا کو؟ میرا کیا قصور تھا؟ میرے گھر میں کا کیا قصور تھا؟
اج آکھاں وارث شاہ نوں کتھوں قبراں وچوں بول تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول. ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن وے درد منداں دے دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب. اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لو دی پری شراب. کسے نے پنجاں پانیاں وچ دتی زہر رلا تے انہاں پانیاں درد نوں دتا پانی لا. اس زرخیز زمین دے لونوں پھٹیا زہر گٹ گٹ چڑیاں لالیاں پھٹ پھٹ چڑیا خیر. اج آکھاں وارث شاہ نوں کتوں قبراں وچوں بول. جتھے وجدی سی پھوک پیار دی وے او ونجنی گئی گواچ. رانجے دے سب ویر اج بھل گئے اودی جاچ. دھرتی تے لو وسیا قبراں پیاں چون پریت دیاں شہزادیاں اج وچ مزاراں رون. اج سبے قیدوں بن گئے حسن عشق دے چور. اج کتھوں لیائیے لب کے وارث شاہ ایک ہور. اج آکھاں وارث شاہ نوں کتوں قبراں وچوں بول. کیوں مارے انہوں نے میری ماما کو, کیوں مارے میرے پپا کو؟ میرا کیا قصور تھا, میرے گھر میں کا کیا قصور تھا؟ جی ناظرین, یہ سوال ہے, اس سوال کا جواب معلوم کریں گے. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کروا دوں. دانیال عزیز صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سنگھ کا تعلق ہے. ندیم افضل چند صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما رکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کامل علی آزاد. دانیال عزیز صاحب, اس بچی کے سوال کا جواب ہے آپ کے پاس. جی, جیسے کہ آپ نے یہ ایک فوٹیج دکھائی ہے, یقیناً یہ بہت ہی افسوسناک, اور پوری قوم, پوری پارلیمنٹ, پاکستان مسلم لیگ نون کے جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے, ابھی آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی, انہوں نے اپنے مکمل طور پر پیش کیا جو افسران ذمہ داران تھے ان کو پہلے بھی پولیس کے حوالے سے, اور اب جو باقی حکومت ہے اس لیول پہ بھی ساروں کو برطرف کرنے کا جو فیصلہ دیا ہے, اور تمام تر جو تقاضے ہیں انکوائری کے, ان کے تمام جو ہیں وہ پاکستان عوامی تحریک کے جو ضروریات ہیں یا جو ان کی رائے ہے یا مرضی ہے, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اس میں نہ رکاوٹ ہے بلکہ اس کی آشیرواد ہوگی. تو یہ واقعہ ضرور ہوا ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, غلط ہوا. لیکن میں یہ بھی شریف صاحب ایک آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے فوٹیج دکھائی ہے یقیناً یہ کافی خوفناک ہے, دل ہلانے والی ہے, لیکن اس کے اوپر جو آپ کے ایکسپرٹس نے اپنی کارروائی کی ہے, جس میں اس کو جھٹکے دلوائے آپ نے اور اس کا رنگ تبدیل کیا ہے اور اس میں جو ہے نا تاثر دینے کی کوشش کی. یہی بات ہو رہی ہے. یہ جو آپ نے کیا ہے, یہ کیا آپ قوم کو ایک تصویر پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں آپ جان بوجھ کے ان کو اکسانا چاہ رہے ہیں یا ایک تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ ایک معصوم بچے کا سوال کون سا اکسانا ہے؟ آپ اوریجنل سکھاتے ہیں. میں نے وہ بات کر دی, اوریجنل دکھائیں, عائشہ کا سوال اوریجنل دکھائیں, ابھی دکھائیں. کیوں مارے میرے پپا کو؟ میرا کیا قصور تھا, میرے بہن بھائی کا کیا قصور تھا؟ کہ بھی دکھائے, آپ نے اس کا رنگ بھی بدلا. یہ لیں سر. ہاں جی بالکل, سارا دکھا دیں. پروڈیوسر صاحب دوبارہ سوال دوبارہ سنائیں, اس کو اور ریوائنڈ کریں جی, دوبارہ سنائیں سوال, آپ اور ریوائنڈ کریں جی, اب اس کو پورا ریوائنڈ کر کے دکھا دیں جی. کیوں مارے انہوں نے؟ ہم تو کہتے ہیں غلط ہوا. میرے پپا کو میرا کیا قصور تھا, میرے بہن بھائی کا کیا قصور تھا؟ بچی کا کیا قصور ہے؟ صاحب میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے, دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور آپ دوبارہ سے جو ہے نا میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ٹھیک ہے,
کہ آپ مجھے انٹرپٹ کیا آپ نے اس وقت، وہ جائز نہیں تھا. آپ نے پوری بات کی، آپ کو میری بھی سننی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی. اور میں نے آپ سے یہ کہا، سوال پوچھا آپ سے کہ کیا آپ نے یہ جو فوٹیج ہے اس کو مینیپولیٹ کیا ہے؟ بالکل مینیپولیٹ نہیں کیا ہے. اس کو تمام ایڈیٹوریل تقاضوں کے مطابق جو پوائنٹ ایمفسائز کرنا تھا وہ پوائنٹ کہ آپ ہی کے ٹیلی ویژن پروگرام پہ یہی پولیس نے گولیاں چلائیں کہ نہیں چلائیں، جو ہے یہی فوٹیج جو پولیس نے گولیاں چلائیں کہ نہیں چلائیں، جو ہے لاشیں گری کہ نہیں گری، بالکل گری ہیں. میں آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی کی بات، اس بچی کا کیا قصور تھا؟ میں آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے مینیپولیٹ کیا، اور یہ بات مینیپولیشن اس بچی کا گولیاں. ندیم افضل جان صاحب، اس بچی کا کیا قصور؟ بچی کا میں نے پہلے بات کر دی. دیکھیں، جب کامران خان کے بھاشن ہوتے تھے اس وقت ان کو مینیپولیشن نظر نہیں آئی. آج ان کو یہ بچیاں نظر آ گئی، اور مجھے بڑا افسوس ہے. میرے بھائی ہیں، بڑے محترم ہیں، میرے قابل احترام ہیں. جب ایک ڈی پی او لگانے کے لیے چیف منسٹر خود انٹرویو کرتا ہے اپنے پورے پینل کے ساتھ، جو چیف منسٹر سے بچ جاتا ہے ڈی سی او ڈی پی او وہ حمزہ شہباز انٹرویو کرتا ہے. جب آپ پوری فیملی کو اکاموڈیٹ، اب یہ کون سا ڈرامہ ہے کہ ڈاکٹر توقیر کو آپ نے ہٹا دیا؟ پرنسپل سیکرٹری اگر غلط تھا تو اٹس مین کہ آپ کا 6 سال سے وہ پرنسپل سیکرٹری تھا، پچھلے 5 سال بھی، اب بھی، تو اب جا کے آپ کو احساس ہوا ہے کہ وہ غلط ہے. اور رانا ثناء اللہ کو آپ قربانی کا بکرا، رانا ثناء اللہ تو انٹرویو نہیں کرتا تھا، انٹرویو چیف منسٹر خود کرتا تھا. تو لاہور میں جتنا پراپرٹی مافیا، پولیس، لاہور کی پولیسنگ پراپرٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ نے لاہور کے سی سی پی او کو، آپ نے لاہور کے ایس پی کو، مختلف کسی کے والد کو ٹکٹ دیا اس کو ساتھ ملانے کے لیے. سی ایم کی پوسٹنگ دیکھ لیں جو سی ایم ہاؤس کی ہے، سب کے کسی کا بھائی ایم این نے اس کو ٹکٹ دیا. پوری نون لیگ کی ایک ہیرارکی بنائی ہے تاکہ ان کے بلڈ ریلیشن، کسی کا بھائی کسی کا والد ایم پی ایم این اے بنائے، وہ ان کے قریبی حلقے ہیں. یہ ہے بیوروکریسی کی حالت. اور مجھے افسوس ہے کہ اب نون لیگ یہ ٹی وی میاں صاحب کہتے ہیں کہ ایک پاکستان میرے سامنے بیٹھا ہے جو خود ان کی ٹیم نے سلیکٹ کیا ہوگا لیپ ٹاپ کے لیے اور سائل بنا کے نوجوانوں کو جو کھڑا کیا ہے، ان کو وہ پاکستان تو نظر نہیں آ رہا جو ہیپاٹائٹس سے مر رہا ہے. ان کو وہ پاکستان نہیں نظر آ رہا جن کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. ان کو وہ پاکستان بھی نظر نہیں آ رہا جو جہاں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے جو مر رہا ہے. ان کو وہ پاکستان بھی نظر نہیں آ رہا جہاں کے کسان کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے گدھا اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں. ان کو وہ پاکستان دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اس کلاس سے نہیں ہے. وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے. آج سے 15-20 سال پہلے جائیں نا تو لاہور میں گلو باٹی ہوتے تھے، آج یہ اشرافیہ بنی ہے. جب تاجر حکمران ہوں گے تو پھر ایسے ہی پاکستان ان کو چاہیے ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب، اس بچی کا جو سوال ہے اس کا جواب کون دے گا؟ یہ بچی سوال کر رہی ہے ہم سب سے، پورے معاشرے سے سوال کر رہی ہے کہ ہم نے اپنے اداروں کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے. اور پنجاب پولیس، دیکھیے یہ ایک دن میں مسئلہ نہیں بگڑا. اوور دی ایئرز ہم نے پولیس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے. سیاسی بھرتیاں، سیاسی تقرریاں. اب جو سی سی پی اے لاہور تھے وہ مسلم لیگ نواز کے ایم پی اے کے سگے بھائی ہیں. جب آپ جب پنڈی بھٹیا میں ڈی پی او مظفر گڑھ جائے گا، وردی کے اندر کیمپین کرے گا مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ کے لیے، تو پھر یہ رویے سامنے آئیں گے جو آپ نے دیکھا ہے. یہ میرے بھائی بہت افسوسناک واقعہ ہے. اور میں آج بھی حکومت سے یہ گزارش کروں گا اپنے رویے میں تبدیلی لائے. آج اسمبلی میں ہم طاہرہ آصفہ صاحبہ کے تعزیت کا ایک اجلاس ہو رہا تھا. وہاں بھی ایک وزیر، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ مشتعل ہو رہے تھے اور میں ان سے گزارش کر رہا تھا آج یہ دن نہیں ہے، آج تو کوئی کارروائی نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا. آج تو صرف ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے اور برخاست ہو جانا ہے. لیکن ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ذہنیت ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مائنڈ سیٹ پیدا کیا جاتا ہے. اور اس وقت کی بات کی شاہ جی، آپ کو میں روک رہا ہوں. ایک گلو بٹ کا مائنڈ سیٹ ہے، اگر وہ ہم ناظرین کو دکھا سکیں کہ آپ اس مائنڈ سیٹ کی تو بات نہیں کر سکتے، دکھائیے گا. یہ گلو بٹ والے مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ بچی والا زیادہ اہم ہے یا گلو اہم ہے؟ وہ بھی دکھاتے ہیں. شاہ جی نے بہت اہم بات کی ہے. یہ گلو بٹ پولیس کو چارج لیڈ کر رہا ہے، ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، پوری پولیس فورس اس کے پیچھے آ رہی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں ایک چیز جو بڑی واضح ہوئی ہے نا، اب جو چیز کھل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسپونٹینیس نہیں ہوا، یہ ایک منصوبہ بندی تھی، یہ پلان تھا، اور یہ ایک میسج دینا تھا. 23 تاریخ کا میسج دینا تھا، اور یہ کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا آگے اگتے کھلیں گے، ابھی مزید کھلیں گے.
یہ جوڈیشل کمیشن جو حکومت نے بنایا ہے یہ بے معنی ہو کے رہ گیا ہے. دیکھیں نا, ایک فریق جو متاثرہ فریق ہے وہ اس میں پیش ہونے کو تیار ہی نہیں ہے, اس نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. حکومت کے حلیف اشرف صاحب نے آج اس کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے, اور انہوں نے اپیل کی ہے وزیر اعظم سے کہ براہ مہربانی سپریم کورٹ کے ججز پر جن پر سب کا اعتماد ہے ان کا کمیشن بنائیے. اور مجھے حیرانی یہ بھی ہے کہ اتنا قتل عام ہو گیا اور ہماری عدالتیں یہ سو موٹو, اگر سو موٹو کی کوئی افادیت ہے تو ایسے واقعات پر ہے, اور اس پہ ہم سو موٹو لیتے ہیں. بفور آئی گو ٹو کامل علی آغا صاحب, ایک سوال ہے, وزیر اعظم پاکستان بھی کہتے ہیں کہ جو میڈیا پاکستان دکھا رہا ہے وہ پاکستان صحیح نہیں ہے. دانیال عزیز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مینیپولیٹڈ چیزیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, سو موٹو پہ واقعات کی کڑیاں جوڑے نا. اس واقعہ سے 2 دن پہلے چیف جسٹس کا بھتیجا اغوا ہوا ہے ملتان سے, تو وہ کس نے کروایا؟ پھر 2 دن بعد یہ واقعہ ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ 23 تاریخ کو ناکام بنانے کے لیے تمام ریاستی اداروں کو کہیں نہ کہیں ان کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپریشن ہوا ہے ادھر فوج آپریشن کرنے لگی, ادھر یہ واقعہ ہو گیا, ادھر یہ ساری کڑیاں جوڑے. شریف صاحب, اس وقت جو افواج پاکستان کیا چاہتی ہیں, افواج پاکستان چاہتی ہے کہ پوری قوم یکسوئی سے ان کی پشت پر کھڑی ہو. وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں ہمارے دفاع کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. وہ توقع کرتے ہیں کہ سب ان کے ساتھ ہوں. اور آپ نے دیکھا جو ایک متفقہ ایک قرارداد سامنے آئی, اس کو کس طرح پارا پارا کر دیا گیا. چند نادان دوستوں نے اپنی حماقتوں سے اور اپنے اس کے کہتے ہیں اقتدار کے نشے سے پورے پاکستان کے آج جو اتفاق تھا اس کو چکنا چور کر دیا ہے. اور آج جو ہمارا سپاہی لڑ رہا ہے, جب وہ یہ خبریں دیکھتا ہوگا اس پر کیا کیفیت گزرتی ہے, کیا کیفیت ہے, وہ جو حالات دیکھتے ہوں گے. سینیٹر کامل علی آغا صاحب, اس ننھی بچی کے سوال کا جواب کون دے گا؟ کوئی باضمیر ہی دے گا, اور اس کا جواب انقلاب ہوگا. وہ انقلاب جو اس بچی کو انصاف دلا دے, اس جیسی بچیوں کو چھت دلا دے, ان کے ماں باپ کو, ان کے بہن بھائیوں کو روزگار دلا دے, مفت علاج دلا دے, اور وہ کچھ دلا دے جو آئین پاکستان میں تذکرہ ہے اور جو آئین پاکستان ایک عام آدمی کو دیتا ہے, حق اور انصاف. وہ والا انقلاب دلا سکے گا. جو ڈھیٹ ہوتے ہیں ان کی ڈٹائی کو آپ نہیں بدل سکتے, وہ ڈھیٹ ہی رہتے ہیں. آج وقت تھا آئی ڈی پیز, جو 2 لاکھ آئی ڈی پیز سڑکوں کے اوپر رول رہے ہیں, ان کی امداد کی جاتی. گلو بٹ کو وہاں بھیجا جاتا اس جوش جذبے کے ساتھ, اسی فورس کے ساتھ. گلو بٹ کو عوام کے اوپر چڑھائی کے لیے بھیج دیا, اور پولیس کی معاونت کے ساتھ, اتنے بڑے جتھے کے ساتھ کہ ان کو گولیاں مار دو. کبھی کسی نے, میں 48 سال سے سیاسی ورکر ہوں, مجھے کوئی بتا دے 48 سال کے اندر کوئی ایک مجمع سیاسی ہو جس کے اوپر پولیس نے اس طریقے سے گولیاں چلائی ہوں, اس طرح سے ڈنڈے برسائے ہوں. ان کے جو لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں ان کو تو پولیس والے نہیں مارتے. یہاں پہ تو آپ دیکھیں, آپ فوٹیج دیکھیں کہ جو گرفتار ہو جاتا ہے اس کے سر کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں تاکہ مر جائے. ہر بندے کی, ہر اس جتھے میں شامل ہر بندے کی ڈیوٹی تھی, اور ایسے لگتا ہے جیسے اس کو انعام ملنا تھا کہ تم کتنے شہید کر کے آؤ گے, جتنے زیادہ مار کے آؤ گے تمہیں اتنا بڑا تمغہ ملے گا. اور آپ نے تمغہ دیکھا کہ آپ, وہ ڈی آئی جی اس کو گلے لگا کے اس کو شاباش دے رہا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا, تمہارے سے اچھا انسان اس صوبے کے اندر نہیں ہے. تو آج ملما سازی ہو رہی ہے کہ ریزگنیشن دلوا دیا رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ وہ بولتا تھا جو خواہش ہوتی تھی نواز شریف کی اور شہباز شریف کی اور حمزہ شہباز شریف کی. اس کے علاوہ وہ بول نہیں سکتا. اس کی جرت ہے کہ وہ بول دے. ایک دفعہ ان کی مرضی کے خلاف بولا تھا, 3 ماہ اس کی زمان بندی کی گئی تھی. آپ مجھے بتائیں, ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. کامل علی آغا صاحب, ایک سوال ہوتا ہے کولیکٹیو ریسپانسبلٹی کا. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یقیناً دانیال عزیز صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کولیکٹیو ریسپانسبلٹی کا جو پرنسپل ہے, اگر رانا ثناء اللہ اور ڈاکٹر توقیر کو برخاست کر دیا جاتا ہے تو کولیکٹیو ریسپانسبلٹی کا پرنسپل یہاں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ایک وقفے کے بعد. کیوں مارے انہوں نے میری ماما کو, کیوں مارے میرے پاپا کو؟
ویلکم بیک ناظرین. ہم اسی سوال کا جواب معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس بچی کا کیا قصور تھا. اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں ایف آئی آر کے حوالے سے کچھ فرمایا تھا. آئیے آپ کو سناتے ہیں. جس کا بھی دل چاہے وہ آئے اور ایف آئی آر میرے خلاف بھی درج کرانا چاہتے تو بڑے شوق سے کرائے, بڑے شوق سے, کیونکہ یہ ایک ناانصافی ہوئی ہے, ایک 8 لوگوں کا قتل ہوا ہے. دانیال عزیز صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات ہو رہی تھی. چیف منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے خلاف ایف آئی آر کروانی ہے کروائے. جب اپلیکیشن لے کے گئے ایف آئی آر کی وہ نہیں, کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کوئی کابینہ کی؟ جی بالکل, کلیکٹیو رسپانسبلٹی صرف کابینہ کی نہیں ہوتی. کلیکٹیو رسپانسبلٹی تمام پلرز آف اسٹیٹ کی ہوتی ہے, جس میں میڈیا بھی ایک پلر آف اسٹیٹ ہے. اور آپ نے میری بات اس وقت کاٹ دی, میں آپ سے اجازت مانگوں گا. یہ بہت ہی ایک خوفناک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اس میں حکومت جو ہے, آپ نے ان کا آج بھی چیف منسٹر صاحب کی پریس سٹیٹمنٹ ہم نے ابھی اکٹھے دیکھی, اس میں استعفے بھی لیے جا رہے ہیں جو ڈیمانڈ تھی. جہاں شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, جو انہوں نے ذکر کیا کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ نہیں مانتے, تو اس پریس سٹیٹمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ سی ایم صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو بھی طریقہ کار پاکستان عوامی تحریک چاہتی ہے اس میں حکومت جو ہے تائید کرے گی. ٹھیک ہے, وہ بھی بات اس میں آئی ہے. لیکن جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی میں میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, جو آپ نے شروع میں پیکج دکھایا, اس میں ایک بہت خوفناک اور بھیانک صورتحال تھی. لیکن جیسے کہ آپ جرنلزم میں کوئی ڈاکیومنٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ لکھتے ہیں, تو آپ اس ڈاکیومنٹ کو توڑ مڑوڑ کے تو نہیں پیش کرتے, لیکن آپ نے امیجز کو ٹریٹ کیا ہے, آپ نے ان کے اندر رنگ ایڈ کیے, ان کے اندر جھٹکے ایڈ کیے ہیں, اور یہ بات تصدیق ہو جائے گی. اگر آپ چیلنج کرتے ہیں میں آپ کو تصدیق کروا دوں گا, کیونکہ یہی فوٹیج آپ ہی کے چینل پہ اس کے بغیر چلتا رہے. تو میرا ارشد شریف صاحب آپ سے ایک سوال ہے, کیوں دانیال عزیز صاحب, یہ آپ کا ٹائٹل ہے نا پروگرام, بالکل, اگر آپ کہیں تو میں اسی پہ آ جاتا ہوں. کیا اس میں کوئی بندے زیادہ مر گئے تھے وہ ہم نے نہیں دکھائے؟ کیا وہ بندے زندہ ہو گئے تھے جو ہم نے نہیں دکھائے, یا گولیاں جو چلی ہیں وہ؟ اور اس بچی کا جو سوال تھا, آپ نے جو اس فوٹیج کو مینیپولیٹ کیا ہے, اس کو ایڈیٹنگ کہتے ہیں دانیال صاحب. آپ بھی این جی او جو چلاتے ہیں اس میں اسی طرح ایڈیٹنگ آ گیا. جی میری بات سنیں, دیکھیں میڈیا کا بڑا قصور ہے. میڈیا نے ایویڈنس کریٹ کر دی ہے, لائیو دکھا کے میڈیا نے بالکل یہ زیادہ اچھی بات ہے. یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا کا یہی کام ہے. نون لیگ کے ساتھ پہلی دفعہ ظلم کیا ہے, لیکن یہ وہی میڈیا ہے نا, یہ وہی میڈیا, کوئی نیا میڈیا تو نہیں آ گیا جو لانگ مارچ کی رپورٹنگ کرتا تھا, جو پہلے جب آپ لوڈ شیڈنگ کے خلاف اپنے ایز اے چیف منسٹر فیڈریشن کے خلاف, فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف جلوس نکالتا تھا. یہی میڈیا ہے نا جو توڑ پھوڑ دکھاتا تھا, جو مزدوروں کے جلسے فیصلہ باد میں دکھاتا تھا, وہی میڈیا ہے. میڈیا چینج نہیں ہوا, اس سے کوئی اختلاف نہیں. صرف تھوڑا سا حالات بدل گئے کہ آپ حکومت میں آ گئے, آپ کو جواب نہیں ہونا پڑ گیا. اور نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ تو میرے خیال میں ہیں ہی معصوم, آپ تو نہ منسٹر ہیں, آپ کی تو ریسپانسبلٹی نہیں ہے. مہربانی ہے, لیکن میں یہ ریسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کی ہے نا, جو طاقتور لوگ ہیں. آپ نہ بٹ ہے نہ کشمیری ہے, میں آپ کے اوپر ریسپانسبلٹی نہیں ڈال سکتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جواب دہ بھی نہیں ہے. جواب دے وہ فیملی کے وہ بندے ہیں جو 19 بندے جو حکومت چلا رہے ہیں, بیت المال سے لے کر ہر چیز چلا رہے ہیں. نکال لیں ان کا بلڈ ریلیشن دیکھ لیں. اور پھر وہ بیوروکریٹ ہیں جو بیوروکریسی میں پہلے ہوتا تھا کہ سیاسی لوگوں کے نے بیوروکریسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتے تھے. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بیوروکریٹس کو ٹکٹ دیے گئے نون لیگ کے الیکشن کے دوران. یہ آپ اس کے اوپر بے شک انویسٹیگیٹ کر لیں. اگر آپ کو 15-20 ڈی پی او یا ڈی سی او نہ ملے, سی ایم سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری سے لے کر ڈی پی او تک, آپ کو سی سی پی او تک بڑے لوگ ملیں گے جو گورنمنٹ میں تھے, پہلے گورنمنٹ سروینٹ ہیں, لیکن نگران حکومت کے آنے سے پہلے انہوں نے پینل میں بیٹھ کے انٹرویو لیے اور لوگوں کو ٹکٹ دیے. جب بیوروکریسی کی یہ حالت ہوگی تو پھر اس کو ایک وزیر قانون کو نکالنے سے یا ڈاکٹر توقیر کو نکالنے سے, یا آپ کل کو فواد حسن آپ کہیں گے اوپر فواد حسن فواد کا قصور ہے, تو اس طرح کام نہیں چلے گا. آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. آپ یہ میاں صاحبان کو, جب آپ 26 سال سے پنجاب میں حکومت میں ہیں, آج سے نہیں ہیں, آپ 1985 سے ہیں. 1985 سے آپ نے جن لوگوں کو اے ایس آئی بھرتی کیا ہے, آج وہ ڈی آئی جی کے عہدے پر پولیٹیسائزیشن آف جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, قطع کلامی معاف, جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, تنقیدی جائزہ جو بھی آپ کا ہے وہ اپنی جگہ ہے, ہمیں اس سے اختلاف ہوگا, آپ اپنی رائے دے رہے ہیں, میڈیا کو بھی دینا چاہیے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ فوٹیج کو کوئی روک رہا ہے, کوئی کسی نے کچھ کہا ہے, کوئی کسی کی شکایت آئی ہے نون لیگ کی طرف سے, لیکن اس بچی کا سوال نہیں, بچی کا نہیں, وہ پھر آپ وہ بات کریں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میڈیا والے کو گلو بٹ بن جائیں.
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ گلو بٹ تو ہر جگہ ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک سوچ ہے. یہی بات جو آپ نے مینیپولیٹ کی ہے نا اپنی فوٹیج اور اس کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی ہے، یہ میڈیا میں گلو بٹ ہونے کے برابر ہے. افسوس سے مجھے کہنا شاہ محمود قریشی صاحب، کلیکٹو ریسپانسبلٹی، ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں. دانیال صاحب کا پوائنٹ اپنی جگہ، جس کو کہ ایڈیٹنگ کہتے ہیں، پروسیس، یہ بھی جانتے ہیں جو بہت ساری بنواتے ہیں. ایڈیٹنگ یہ نہیں ہے، ایڈیٹنگ ہوتی ہے آپ کاٹتے کہاں سے. ایڈیٹنگ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کا جھٹکے دیں. کلیکٹو ریسپانسبلٹی، کیا رانا ثناء اللہ صاحب کو برخاست کرنا کافی ہے؟ اور جو ایف آئی آر کی بات کی، ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی؟ چیف منسٹر خود کہتے ہیں. دیکھیے، ہم سمٹمز کو دیکھ رہے ہیں، مرض کو دیکھیے. مرض یہ ہے کہ آپ کے ادارے، خاص طور پہ پنجاب کی پولیس اور بیوروکریسی میں بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، آج بھی ہیں، لیکن اتنے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. جن کا سیاسی اثر و رسوخ ہے ان کو پوسٹنگ ملتی ہیں، جو بیچارے بے یار و مددگار ہیں وہ بے سہارا بیٹھے ہیں. آپ کو اپنی سول سروسز کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہوگا اگر اس ملک میں آپ نے اچھی حکمرانی دینی ہے، ملک کو گورننس دینی ہے. اور یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے، ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے. یہ میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنی جماعت کو بھی کہہ رہا ہوں. ہمیں گورننس کو درست کرنا ہوگا، اور گورننس کو درست کرنے کے لیے سول سروس کو پروٹیکشن دینی ہوگی، ڈی پولیٹیسائز کرنا ہوگا. ایک دوسری بات، آپ نے خود دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ بلا شوق جو آپ ایف آئی آر کروا لیں. اب وہاں ایس ایم ظفر جیسے قابل ذہین قانون دان، خالد رانجھا جیسے لوگوں نے بیٹھ کے بنائی ہے. جی، کھوسا صاحب بھی سنا اس میں شامل ہو گئے تھے بعد میں. تو اب وہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو رہی؟ سوال یہ ہے، ایف آئی آر کئی دفعہ آپ جمع کراتے ہیں اور اگر ایویڈنس نہیں ہوتی تو خارج بھی ہو جاتی ہے نا. پر یہاں تو داخل ہی نہیں کی ہے، اجازت ہی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے کہ ایف آئی آر داخل کی جائے. یہ بات ایسے رکے گی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں. گورنمنٹ کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ایف آئی آر درج ان کو کروانی پڑے گی. نہیں کروائیں گے کوئی عدالت چلا جائے گا اور عدالت ان کو حکم دے دے گی. تو اس سے بہتر ہے خود کروا دے اور پھر فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس انویسٹیگیشن سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. ایک دوسری بات، یہ جوڈیشل کمیشن بے معنی ہو گیا ہے. اس کو اثر نو کرنا ہوگا اور ایسا کمیشن بنانا ہوگا جس پر سب کو، جتنے فریقین ہیں سب کو اعتماد ہو. اس پر اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، بنایا اس جج کو ہے، اچھے ہوں گے جو سب سے جونیئر موسٹ ہیں اور ابھی پرماننٹ بھی نہیں ہوئے، ابھی وہ مستقل جج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا، کیا لاہور ہائی کورٹ میں اور سینئر جج کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ اچھا، اب آگے چلیں. توقیر شاہ صاحب کو ہٹانے سے اور رانا ثناء اللہ کو برخاست کرنے سے مسئلہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. میں آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں، یہ بات آگے جا چکی ہے. شہباز شریف صاحب کو اپنی جماعت کے مفاد میں اور جمہوریت کے مفاد میں، تاکہ تسلسل رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، کوئی رخنہ اندازی نہ ہو جائے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. بہت اہم مطالبہ آپ کی طرف سے آ رہا ہے اس حوالے سے. کامل علی آغا صاحب، کیا سارا قصور میڈیا کا ہے؟ عائشہ کا سوال میڈیا نے آپ تک پہنچایا، یہ قصور ہے؟ اور جب وزیر اعلیٰ خود کہتے ہیں کہ جی ایف آئی آر اگر میرے خلاف ہے، آپ لوگ گئے بھی، ایف آئی آر نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں میڈیا کی بات کر لوں. میڈیا ظاہر ہے وہ کچھ دکھائے گا جو کچھ ہو رہا ہوگا. میڈیا یہ تو نہیں دکھائے گا کہ فائرنگ پولیس کر رہی تھی، چونکہ میاں شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ثابت کر دیا جائے، ریکارڈ چینج کر کے، جس کو بھی میری موجودگی میں پکڑ لیا گیا. ہاسپٹل میں گیا تو وہاں پہ مینوپولیشن ہو رہی تھی. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا وہ دکھائے جو ان کی خواہش ہے یا جو مینوپولیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میڈیا واقعی بہت غلط ہے. میڈیا اگر ان کے جعلی کوئی بنائی ہوئی فوٹیج چلا دے کہ ثابت ہو، جس سے ثابت ہو کہ مناج القرآن والے جو ہیں وہ فائرنگ کر رہے تھے، تو پھر یہ خوش ہو جائیں گے. میڈیا اگر یہ دکھائے گا کہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا کیا قصور تھا، میری ماں کا کیا قصور تھا، تو وہ ان کو برداشت نہیں ہوگا. کوئی ضمیر والا بندہ جو ہے وہ تو اس چیز کو سنتے ہی، میرے آنکھوں میں آپ نے چلایا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، خدا کی قسم آنسو تھے.
میں کوئی مکر فریب نہیں کرنا چاہتا، میں حقیقت بیان کرتا ہوں کہ جو بھی صاحب دل ہوگا، صاحب ضمیر ہوگا، جس کے اندر کوئی احساس ہوگا، جس کا ضمیر زندہ ہوگا، وہ باغیرت ہوگا، اس کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہو سکتی، اس کا دل پسیج جائے گا اور پھر وہ یہ کامل علی صاحب میں جانے جب ایف آئی آر ہوئی کیوں نہیں؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر میرے خلاف بھی ایف آئی آر ہونی ہے تو ہونی چاہیے، انہوں نے خود یہ آن ریکارڈ کہا، تو کیوں نہیں ہوئی ایف آئی آر؟ وزیر اعلیٰ صاحب تو جو مرضی کہہ دیتے ہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ میں 6 ماہ میں ختم نہ کر سکا تو میرا نام بدل دینا. تو نام کیوں نہیں بدلا ابھی تک؟ اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، وہ روز آئے دن کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں. اس پہ بھی انہوں نے 15 تاریخیں دی تھی، کبھی کہتے تھے 2 سال، کبھی 6 ماہ، کبھی 3 وزیر ماہ. اعلیٰ صاحب کو آپ نے خود سنا. جی، آپ کے سوال کا میرا ذمہ داری ہے کہ میں جواب دوں. ایف آئی آر میں جب شروع میں یہ واقعہ رونما ہوا تو اس وقت پی اے ٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم اس کسی بھی ہمیں اعتماد نہیں ہے. تو انہوں نے شروع میں اپنی ایف آئی آر درج نہیں کی، کافی وقت گزر گیا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایف آئی آر داخل کروانا چاہتے ہیں. تو اس تاخیر میں مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی، کیونکہ میں موقع پہ نہیں ہوں کہ کیا ہوا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ایک تاخیر کی وجہ یہ تھی، اگر آپ کو بھی معلوم ہو. لیکن جو کامل علی آغا صاحب نے بات کی اور جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی، میں صرف ان میں سے اس بات کی تائید کرنا چاہوں گا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی کہ اگر جوڈیشل کمیشن میں کوئی ویکنس ہے تو وہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کے بالکل ساتھ ہیں. ایف آئی آر جو ہے جس طرح کرمنل پروسیجر کوڈ میں پروسیجر ہے وہ منوان فالو ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور کامل علی آغا صاحب بھی درست فرما رہے ہیں کہ اگر میڈیا نے یہ مینیپولیٹ کیا ہے، اس فوٹیج کو ٹریٹ کیا ہے، اس کو مزید جو پہلے ہی دل ہلانے والا ہے، میرے بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ غلط ہوا ہے. سب کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ اس کو کون سپورٹ کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی. صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بے ضمیری کرے گا جو ایسی بات کرے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ لوگوں نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے اس چینل نے اس کو مینیپولیٹ کیا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ شروع سے وہ دوبارہ دکھائیں تاکہ میں پوائنٹ آؤٹ کر سکوں کہ آپ نے ہو گئی ہے. یار دیکھیے ایف آئی آر کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کے سننے میں فرق آیا. میں نے قطعی طور پہ یہ بات نہیں کہی کہ آپ نے مینیپولیٹ کیا ہے. آپ نے حقائق دکھائے ہیں اور آپ حقائق دکھا رہے ہیں. یار ایک سیکنڈ کامل بھائی، ایک سیکنڈ. آغا صاحب جی میری گزارش یہ ہے کہ ان کے لواحقین تو موجود ہیں نا، لواحقین کی مشاورت کے بغیر ایف آئی آر پولیس نے کیسے درج کر دی؟ سوال یہ ہے حکومت نے اپنی مدعیت میں خود ایف آئی آر داخل کر دی، ان کے لواحقین موجود ہیں جو کہ کیس میں بھی شامل ندیم افضل چند صاحب، دانیال عزیز صاحب اور سینیٹر کامل علی صاحب، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ایک گلو بٹ موجود ہے، ہر ادارے میں موجود ہے. یہ ایک سوچ کا نام ہے. آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون کہاں کون سا گلو بٹ آپ کے ادارے میں، آپ کے گرد و نواح میں، اور اس سے اپنی بھی حفاظت کریں اور پاکستان کی بھی. میں آپ کے لیے آخر میں عائشہ کا سوال ایک دفعہ پھر چھوڑے جا رہا ہوں. آپ کو جواب آئے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. کیوں مارے انہوں نے میری ماما کو؟ کیوں مارے میرے پاپا کو؟ میرا کیا قصور تھا؟ میرے گھر میں